بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ کچھ جانوروں کے بارے میں خاص طور پر فتوے اور روایتیں موجود ہیں، جن میں سے ایک خرگوش کے بارے میں بہت سے علماء کے نزدیک الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے حلال مانتے ہیں جبکہ کچھ اسے مکروہ کہتے ہیں۔ اس بات کا تصدیق ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن ابی لیل جیسی مشہور شخصیتوں سے ملنے والی روایتوں سے ہوتی ہے۔ اس قصے میں ہم ایک ایسی روایت کا تذکرہ کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خرگوش پیش کیا گیا اور آپ نے اسے کھانے سے انکار نہیں کیا مگر تشریح بھی نہیں فرمائی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس جانور کے بارے میں اسلامی شریعت میں کس طرح کا نظریہ رکھا گیا ہے۔ حیات الحیوان۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ نے اسے تشریف نہیں فرمایا اور نہ ہی اسے کھانے سے منع کیا۔ غالباً حضور کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت بھی کھاتا ہے اور جغالی بھی کرتا ہے، میغانی کرتا ہے، اور اس کے دونوں پیروں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصے میں بال بھی ہوتے ہیں۔ تمام علماء کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق مکروہ ہے جسے ابن عمر اور ابن ابی لیل نے بیان کیا ہے۔ ہم اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جسے ایک طبقے نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ حبان بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ خرگوش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے قریب مروز جہان کے مقام پر خرگوش کا شکار کیا۔ میں نے اسے پکڑا اور پھر اسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ نے اسے ذبح کیا اور اس کے ایک سرین ران اور دونوں ٹانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی۔ حضور نے اسے قبول فرمایا۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اسے قبول فرما کر اسے تشریف فرمائی۔ ایک طاقتور جوان لڑکا تھا، میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا اور اس کا گوشت پکایا۔ مجھے حضرت ابو طلحہ نے اس کی ایک ران دے کر حضور کی خدمت میں بھیجا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ حلال ہے۔ محمد بن صفوان سے ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے 2 خرگوش کا شکار کیا اور دونوں کو پتھروں کے 2 ٹکڑوں سے ذبح کیا۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دونوں کو کھانے کا حکم فرمایا۔ لیکن ابن کنیعہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد بن صفوان یا صفوان بن محمد سے روایت ہے۔ علماء کا خرگوش کے گوشت کے مکروہ قرار دینے کا کارن ابن ابی لیل اور ان کے تمام موافق علماء اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں اسے کھاؤں گا اور نہ ہی اسے حرام کہتا ہوں۔ جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شک ہے کہ اسے حیض آتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ نظر لنگور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا لنگور کو کون کھائے گا؟ ترمذی کے خیال میں اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابو بکر بن ابی شعبہ سے روایت کی ہے، لیکن اس میں صبح کے ساتھ سالب اور جب کا اضافہ موجود ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیڑ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کوئی بھی شخص نہیں کھائے گا جس کے اندر ذرا بھی بھلائی ہو۔ امام دمیری فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے ضعیف حدیث نہیں ہے جس میں خرگوش کی حرامت کی تشریح موجود ہو، لیکن ان 2 قسم کی روایتوں سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ خرگوش گندا جانور ہوتا ہے لیکن اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اہل عرب خرگوش سے بھی مثالیں دیا کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اختف من ارنب و اتم الخاق من کلیت الارنب، خرگوش سے غرد لے کر اپنے بھائی کو کھلاؤ۔ اس طرح کی ایک اور مثال ہے، اتم خاکم من اکنکل الجب، اپنے بھائی کو گوہ کی اتڑیاں کھلاؤ۔ یہ دونوں مثالیں اہل عرب غمخواری اور مدد کرتے وقت بولتے ہیں۔ فی البیت ہوتی الحکم، اس کے گھر میں ہی فیصلہ دیا جاتا ہے۔ اہل عرب نے یہ ضرب المثال جانوروں سے لی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی مشہور ہے
ایک خرگوش نے ایک کھجور اٹھائی جسے لومڑی نے چھین کر کھا لیا۔ دونوں جھگڑا کرتے ہوئے اپنا مقدمہ گوہ کے پاس لے گئے۔ خرگوش نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو حمل، یہ گوہ کی کنیت ہے۔ تو گوہ نے کہا مسمعن دعوت، تم نے سننے والوں کو ہی پکارا ہے۔ خرگوش نے کہا ہم دونوں تمہارے پاس فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ تو گوہ نے کہا عادلاً حکیماً، تم مناسب اور دانائی کے پاس آئے ہو۔ پھر خرگوش نے کہا کہ تم ہمارے پاس آؤ۔ تو گوہ نے کہا فی البیت یونی الحکم، عدالت میں ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ خرگوش نے کہا میں نے ایک کھجور پائی۔ گوہ نے کہا حلوت فقولھا، کھجور میٹھی ہوتی ہے، کھا لو۔ خرگوش نے کہا کس لومڑی نے چھین لیا؟ تو گوہ نے کہا لن فصحی بی الخیر، اپنے لیے ہی بھلائی کی جاتی ہے۔ خرگوش نے کہا پھر میں نے اسے ایک ہاتھ مارا۔ تو گوہ نے کہا بہ کی اخذت، تم نے اپنا حق حاصل کیا۔ خرگوش نے کہا پھر اس نے مجھے بھی مارا۔ تو گوہ نے کہا ہرا انتصر لفنسی، آزاد نے اپنی ہی تو مدد کی۔ خرگوش نے کہا تم ہمارے بیچ فیصلہ کر دو۔ گوہ نے کہا قد قجد، میں نے تو فیصلہ کر دیا۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔